السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ویڈیو میں جناب پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کی اس ویڈیو کے رسپانس میں پیش کر رہا ہوں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب بیویاں ناراض ہوئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آیت بیان کی گئی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کا جو درست ترجمہ ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے، یا جو درست کے نزدیک ترین ترجمہ ہے، کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ بظاہر کسی بھی آیت کو اس کی ایبسلیوٹ شکل میں تو بیان نہیں کر سکتا، اور وہ کچھ یوں ہے کہ اس ترجمے میں بظاہر اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب نہیں بلکہ ان بیویوں سے مخاطب ہے جن کے بارے میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی، اور ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کے حضور توبہ کرو کہ تمہارے دل چھپ گئے ہیں، اور اگر تم اس کے خلاف کرو گی تو اللہ، جبریل اور نیکوکار مومن اس کے یعنی کہ رسول اللہ کے رفیق ہیں، اور اس کے بعد فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ پروفیسر صاحب کے خیال میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک کے ساتھ ہیں، یہ کہنا فالتو لگتا ہے کہ جو دوسرے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ جبریل امین، نیکوکار صالح بندے اور دوسرے بعد میں آنے والے فرشتے، یہ بات بے معنی لگتی ہے اور اس سے بظاہر جملہ فالتو لگتا ہے پروفیسر صاحب کی نظر میں۔ میرے خیال میں ایسا کہنا جو ہے یہ بہت بڑی جسارت ہے اور غیر مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جملے کے اوپر اس طرح کا اعتراض اٹھایا جائے۔ میرے خیال میں اس کے لیے زیادہ ضرورت یہ تھی کہ پروفیسر صاحب غور و خوض کرتے اس آیت کے اوپر اور اس جملے کے اوپر، اور سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو بیان ہے وہ کیا ہے، بجائے یہ کہ وہ جملے کے اوپر اعتراض کریں اور پھر بعد میں وہ اس کی ٹرانسلیشن اپنے الفاظ میں یوں کرتے ہیں کہ میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے تمام وسائل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرا اعتراض اس ٹرانسلیشن پہ، اس ترجمے پہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں اور میرے تمام وسائل جو ہیں یہ اتنا ہی بے معنی یا فالتو ہے جتنا کہ پہلے والا جو ترجمہ تھا وہ ہے، یعنی کہ پروفیسر صاحب کی لاجک کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے بعد باقی ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہیں، کہنا اگر بے معنی اور فالتو ہے، تو پھر یہ کہنے کے بعد کہ میں اور میرے تمام وسائل بھی اتنا ہی بے معنی اور فالتو ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد جو دوسرے اعتراضات ہیں وہ میری طرف سے وہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا مفہوم جو ہے اس ترجمے سے وہ یہ ہے کہ میں اور میرے تمام وسائل تمہارے ساتھ ہیں یا رسول اللہ، میرے اور میرے تمام وسائل آپ کے ساتھ ہیں، یہ وسائل والی بات جو ہے یہ تو بالکل غیر مناسب ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے ہر چیز، ہر ضرورت، ہر وسیلے سے، تو کیوں کر وہ یہ کہے گا کہ یہ چیزیں میرے وسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں خود ہی مکمل ترین ہے، وہ تو ہر ضرورت سے بے نیاز ہے، تو اسے وسائل کی کیا ضرورت ہے؟ جنہیں یہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ وسائل کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جس طرح سے وہ مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ بیسیکلی یہ کہنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وسائل ہیں، یہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کا تصور دیا گیا ہے اس سے ڈیفرنٹ خدا کا تصور پیش کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں دیے گئے تصور خدا کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی قسم کی ضروریات سے بے نیاز ہیں، اور یہ چیزیں اس کے وسائل نہیں ہیں، وہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ہر بات جو ہے وہ کن فیکون ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، اور یہ ہونا، کہنے سے ہو جانا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی جو پاور ہے اس کی مینیفیسٹیشن ہے، اور وہ مینیفیسٹیشن جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہوتی ہے، کبھی وہ جبریل کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ فرشتوں کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی وہ
صالح مومنین کی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ وسائل کہنا جو ہے یہ کچھ مناسب بات نہیں ہے. اگین یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مسکنسیپشن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وسائل. باقی یہ کہ یہ جملہ اس طرح کیوں کہا گیا ہے اس کے بارے میں میری ادنا سی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو یہ فرمایا کہ وہ تمام شکلیں جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہو سکتا ہے ان تمام شکلوں میں بیویوں آپ غلطی پر ہو، اور ہر صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی مدد کرنے والا ہے، چاہے وہ کوئی شخصی قوانین ہو یعنی کہ صالح مومنین کی شکل میں نافذ العمل معاشرتی قانون ہو، یا کوئی قدرت کا قانون ہو، یا کوئی قانون ایسا ہو جو کہ وحی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر ہوگا. ہر صورت میں جو ہے آپ ہی غلطی پر ہو، اور رسول پاک جو ہیں وہ ہر صورت میں جو ہے وہ حق پر اور سچائی پر ہیں، اور غلطی سراسر آپ ہی کی. تو یہ ہے میرے خیال میں اس آیت کا صحیح مفہوم، بجائے یہ کہنے کے کہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ بے معنی ہیں. اصل میں یہ اظہار ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جتنے بھی طریقے ہیں اور غلطی کے جتنی بھی امکانی اشکال ہیں اس میں یہ جو بیویاں تھیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو تھیں وہ غلطی کرتیں. شکریہ ناظرین میرے اس ویڈیو کو سننے کا، اور میں مشکور ہوں گا اگر آپ ان باتوں پہ غور فرمائیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.